السلام علیکم. ہم سیاسی معاملات کے اوپر تو روز بات کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں جو پورے پاکستان کو رلا دیتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ اسلام آباد کے اندر ہوا. بالکل ایک نوجوان بچے کو پولیس والوں نے سیدھی گولیاں ماری، اور گولیاں مارنے کے بعد صبح کا بھی وقت تھا تو اس کے چچا انہوں نے مجھے میسج کیا اور میسج پڑھا میں نے. ان کا ایک وائس نوٹ تھا، تو وائس نوٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو مار دیا ہے اور معصوم بچہ ہے، اور سیدھی گاڑی کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہیں، اور گولیاں مارنے کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ڈاکو مار دیا ہے. تو یہ کون سا ڈاکو ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، کسی کو ڈراپ کر کے آ رہا تھا، گاڑی کے اندر بھی کچھ نہیں تھا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، کچھ ایسا ایشو بھی نہیں ہے. جب میں نے میسیج سنا تو ایک دفعہ تو بندہ خوف سے کانپ جاتا ہے. میں نے یہاں بیورو میں اپنے نیوز ٹیم کو کال کیا تو وہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پہلے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، انہوں نے اس فیملی سے بھی کانٹیکٹ کیا. الٹیمیٹلی جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں وہ رپورٹر نے بھی چیک کیا اور اس فیملی نے بھی زور ڈالا، تو پتہ یہ چلا کہ پولیس والوں نے مار دیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے شبے میں مار دیا. لیکن یہ آغاز اور انجام بہت ہی تکلیف دہ تھا. کسی کا 20-22 سال کا بچہ بیٹا اس طریقے سے چلے جائے تو اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. اس تکلیف کا اندازہ شاید وہی اس فیملی سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. اور اس کے اوپر ساتھ اگر ایسی کوئی بات کر دے پولیس والا کہ ہم نے ڈاکو مار دیا، تو پھر تو اس تکلیف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرب ہوگا اس باپ کے اوپر اور اس ماں کے اوپر. اس کے ساتھ ہی ایک دوسری خبر یہ ہے، اور وہ پہلا واقعہ نہیں ہے، وہ ہمارے بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے اوپر ہر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ 10 12 14 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہ مارنے والے کون ہیں؟ مجھے اس پہ بہت دکھ ہے، افسوس ہے. بعد میں کہا جائے کہ پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے، اس ایجنسی کو کہہ دیا کہ ڈھونڈ نکالو، کوئی بچنا نہیں چاہیے، اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ہمارے ادارے اور ایجنسیاں، ان کا پرائمری رول ہے یہ، جن اداروں کو کریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے. اگر وہ اپنا یہ کام سر انجام نہ کر پائیں، نہ دے پائیں اپنی یہ ذمہ داری، تو پھر سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہ کون سی دولت اسلامی ہے، کون سا ایسا گروپ ہے جس نے آ کے ان کو مارنا ہے. تو ان کو ہم نے پہلے وہاں رہنے کی، سانس لینے کی گنجائش کیسے دے دی؟ تو وہ جو کنسرنڈ ہیڈز ہیں وہاں پہ، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز پرائم منسٹر کو ہمت دکھانی چاہیے. منتخب وزیر اعظم ہے، کمزور آدمی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، ہر دور میں ہر کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے. ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں تاکہ آئندہ وہ جو بھی ہیڈ ہے وہاں کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کا، وہ اس کوتاہی نہ برتے کہ وہاں ایسی کوئی تنظیم پنپ سکے. نہ ہماری فوج کمزور ہے، نہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے کمزور ہیں. آپ کی کمٹمنٹ لیک کرتی ہے، اور پولیٹیکل اونرشپ اس چیز کی لیک کرتی ہے. پولیٹیکل اونرشپ جب ہوگی تو آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کریں گے کہ بتائیے آپ کو لگایا تھا یہاں، اسٹیشن کمانڈر تعینات کیا تھا، یہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگایا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. یہ گروپ یہاں آیا کیسے؟ اس نے سانس یہاں لی کیسے؟ کراچی شہر میں تھا یا کوئٹہ شہر میں تھا یا بلوچستان کی سرزمین میں تھا، تو کیوں تھا؟ اب ایک دفعہ کارروائی کریں گے ان کے خلاف، دوبارہ نہیں آئے گا وہ گروپ. اگر ہم آنکھیں چرا کے کہیں گے کہ پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا تو پھر وہ گروپ دوبارہ آئے گا. تو اپنی اصلاح ہمیں سیاسی لوگوں کی پہلے کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. تو آج ان دونوں ایشوز کو، اور سیاسی معاملات ساتھ ہیں ہی، بہت اچھا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم جو تھی وہ اس اسلام آباد والے واقعے میں بھی ان کے گھر کے باہر جاتے، پولیس والوں کے سامنے یا ڈی چوک میں آ کے ان کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرتے، پھر مچ جاتے، مچ میں اس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھتے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں ان کو شاباش دیتا ہوں. نیر بیٹھ کے آپ سیاسی باتیں باقی سارے کریں، لیکن یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو چلے گئے، تو سیاسی لوگوں کو ان سے اظہار یکجہتی بھی کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ جو آج شرکا ہیں پروگرام میں، اسلام آباد میں پلوشہ خان اور ملکہ بخاری، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور عظمیٰ بخاری لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ویلکم کروں گا. پروگرام کا آغاز ہم کریں گے اسامہ ستی کی والدہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس دکھ کی گھڑی میں، اور آپ کے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم انصاف دلانے کی خاطر اور کسی اور اسامہ کو اس ایسے واقعے کی اور ایسی بربریت کی نظر ہونے سے بچانے کی خاطر ہم یہ سوال یہاں اس پروگرام میں اٹھا رہے ہیں، اور میں مشکور ہوں کہ آپ اس تکلیف میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ ہی کی زبانی اگر میں سن پاؤں کہ وہ اسامہ اس رات کہاں گیا تھا، کیسے واپس آیا، اور کیسے یہ واقعہ پیش آیا، تو شاید مختلف جو کہانیاں ہمیں لوگ سنا رہے ہیں اس کا تدارک ہو جائے، اور ایک اچھی صحیح بات جو ہے لوگوں کو سننے میں مل جائے. جی، اسامہ 11:30 بجے گھر سے اس نے مجھے پوچھا، بتایا مجھے کہ میں نے ایک اپنے دوست کو ڈراپ کرنا ہے اور میں جا رہا ہوں. گھر سے وہ کھانے پینے کی اپنی چیزیں بھی ساتھ گاڑی میں لے کے گیا، اور 12:30 بجے پھر میں نے اس کو کال کی کہ اسامہ لیٹ ہو گئے ہو، واپس آؤ. اس نے کہا میں 10 منٹ میں گھر پہنچتا ہوں. پھر میں
میں نے اس کا ویٹ کیا, میں نے کہا بس آ رہا ہوگا. پھر تقریباً میں نے 1:30 بجے کے قریب کال کی تو اس کا فون بند جا رہا تھا. اس کے بعد ہمیں 4 بجے, میں بیچ میں کال کرتی رہی, 4 بجے پھر ہمیں کسی SHO نے فون کیا کہ جی پولیس مقابلے میں آپ کے بچے کو گولی لگ گئی ہے. میرے بچے کے پاس نہ پسٹل, نہ کوئی پتھر, نہ کوئی اینٹ, نہ کوئی چھری, نہ کوئی چاقو, اور پولیس مقابلہ. میرا بچہ دوست کو پورے 1 بجے اس نے گھر چھوڑا ہے, اور وہ اس کے دوست نے کہا کہ وہ بیٹھا بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ ماما کال کر رہی ہیں, میں گھر جا رہا ہوں. اور ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کسی کا بیٹا ہے, اس کی کوئی ماں ہے, اس کا کوئی باپ ہے, اس کی بہن ہے, اس کا بھائی ہے. آپ لوگ اس کی تصویر دیکھ کے ٹی وی پہ آپ لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو 23 سال 9 جنوری کو اس کی برتھ ڈے تھی, وہ 23 سال کا ہو جائے گا. تو پھر آپ میرے دکھ کا اندازہ لگائیں. بس مجھے وزیر اعظم صاحب سے یہی میں ان سے اپیل کروں گی کہ اسامہ کے لیے مجھے انصاف چاہیے. کسی اور کا اسامہ اتنا چھلنی نہ ہو, کوئی اور ماں, کوئی اور باپ یہ دکھ نہ دیکھے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں اس ملک کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا. مدینہ کی ریاست تو دور کی بات, میں تو اب اس ملک کو, میرے لیے تو یہ قبرستان ہے, پاکستان بھی نہیں رہا. تو وزیر اعظم صاحب سے میری اپیل ہے کہ یہ جو آپ کی پولیس جو درندگی کر رہی ہے نا, اور لوگوں کے معصوم بچوں کو 22 گولیاں انہوں نے اسامہ کو ماری ہیں, جس میں سے 6 گولیاں اس کو لگی ہیں. تو آپ لوگ خود سوچیں کہ میں کتنا تڑپ رہی ہوں کہ اس نے کیا اذیت دیکھی ہے. یہ کیسے دل ہیں ان کے, کیسے یہ اس طرح تو کشمیر میں بھی نہیں ہو رہا, اس طرح تو کوئی غیر ملکی ہوتا نا اس کے ساتھ بھی نہ ہوتا. سری نگر ہائی وے انہوں نے نام رکھا ہے, کشمیر ہائی وے کی ہٹا کے سری نگر ہائی وے, اور سری نگر ہائی وے پر سری نگر سے بھی انہوں نے بربریت زیادہ شروع کر دی ہے. میرے بچہ, اللہ پاک اس آپ پاکستان اس سے کو پورے پاکستان اسلام میں آباد سے رکھے, پوچھ لیں. اور یہاں پر لوگوں کو, ہر اسامہ کو اور اس کی ماں کو دکھوں سے, تکلیف سے بچا کے رکھے. میں تو دعا گو ہوں اس کام کے لیے. لیکن ایک چیز ابھی ایک کنفیوژن ہے, وہ یہ کنفیوژن یہ ہے کہ بعض میں نے خبریں یہ دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ اسامہ کی شاید ان سے کچھ پولیس والوں سے تلخی ہوئی تھی 1 روز پہلے, پھر کسی نے کہا کہ نہیں ناکے پہ روکا تھا تو نہیں رکا تھا. کچھ ایسا تھا کہ پولیس والوں کے ساتھ کچھ انبن تھی یا کچھ ناراضی ہوئی تھی, یا انہوں نے بس گاڑی دیکھی اور سیدھی گولیاں برسا دیں؟ ہوئی ہوگی, لیکن کیا پولیس والوں کے ساتھ سارا دن کسی کے کوئی تلخی, کوئی کچھ نہیں ہوتا؟ کیا کسی گاڑی کے شیشے کالے نہیں ہوتے؟ وہ اس کو گرفتار کرتے, اس کو بند کر دیتے, اس کی ٹانگ پہ گولی مار دیتے, میں اس کا علاج کروا لیتی, ہمیں بلا لیتے, اس کو سزا دے دیتے, FIR کاٹ لیتے. ان کے پاس تو بہت طریقے تھے نا. وہ ایک اکیلا بچہ گاڑی میں تھا, اور یہ لوگ وہاں کتنے زیادہ تھے. ان کی موبائل وین تھی وہاں پر, گاڑی کی سپیڈ کتنی ہوگی اور ان کی گاڑیوں کی سپیڈ کیا ہوگی؟ کون اچھا ہے یہاں کے پولیس کا؟ یہاں ساری دنیا کہنا مانتی ہے. اگر وہ نہیں رکا تو اتنی بڑی سزا ہے, یہ نہ رکنے کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے اوپر گولیاں آگے فرنٹ سے, جو گولیاں اس کے سینے میں لگی ہیں, اس پہ گولیاں برسانا شروع کر دو. میں ان کو کسی صورت معاف نہیں کروں گی. مجھے وزیر اعظم صاحب انصاف چاہیے اسامہ کے لیے. اسامہ کے قاتلوں کو پھانسی دو, ورنہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی منصف ہے. اگر آپ وزیر اعظم صاحب مجھے انصاف نہیں دیں گے تو میں قیامت والے دن آپ کا گریباں پکڑوں گی. یہ اس معاملے میں کسی کے پاس آپ کے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی بھی لاجک اگر دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ سامنے اسکرین کے اوپر جو گولیاں نظر آتی ہیں, 3 گولیوں کے سوراخ نظر آتے ہیں, سائڈ دروازے سے نظر آتے ہیں, ٹائروں کے اوپر گولیاں چلانے کی بجائے سیدھی اس اسامہ کے جسم میں گولیاں اتاری گئی ہیں. تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا, اس کا انصاف ہی ہوگا.
تو اللہ پاک کرے کہ یہ باقی کسی اور اسامہ کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ بربریت نہ ہو. میں آپ کی اس دکھ میں شریک ہوں. کچھ کہنا چاہیں اخیر میں تو اور کہہ لیں، پھر میں آپ کو خداحافظ کروں گا. قاتلوں کو پھانسی دو، ورنہ وزیر اعظم صاحب اس وقت ہم آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں اور آپ بھی ہمیں انصاف دے سکتے ہیں. مجھے امید ہے انصاف کی کہ آپ ہمارے ساتھ. اسامہ پی ٹی آئی کا بہت سرگرم رکن تھا. پی ٹی آئی کی کمپین میں وہ سب سے آگے ہوتا تھا. وہ 2 دن ان کی کمپین چلاتے ہوئے گھر نہیں آتا تھا، اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، اور میں نے پی ٹی آئی کو اس کے کہنے پہ ووٹ دیا، اور پی ٹی آئی نے میرا وہی اسامہ مجھ سے چھین لیا. انصاف ہوگا، اس پہ آپ یقین رکھیے. اللہ پاک انصاف کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی اس تکلیف میں کمی لائے اور اس بچے کے درجات انشاءاللہ بہت بلند ہوں گے. معصوم بچہ تھا. اللہ پاک آپ سب کو بہت حوصلہ دے. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. بشیرہ بی بی ہیں ہمارے ساتھ، اور ہزارہ کمیونٹی سے کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کس نے کیا. بشیرہ بی بی السلام علیکم. السلام علیکم سر. بشیرہ بی بی، آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. اس کے لیے بھی الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ پہ ادا کر سکوں. لیکن یہ جس تنظیم نے حملہ کیا، کیا اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں کی جانب سے ابھی تک کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں ہوئے. اور پچھلے چند سالوں کے جو واقعات ہیں، یہ وہی تنظیم ہے یا اس میں کوئی اور لوگ ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کون مار رہا ہے اور ہمارا قصور کیا ہے. یہ تو ہمیں بتا دیا جائے نا کہ ہم لوگوں کو ہزارہ طور پر ہزارہ کہہ کر مار رہے ہیں، شیعہ کہہ کر مار رہے ہیں. ہمارا گناہ کیا ہے؟ یہ مزدور بھائی لوگ جو یہاں پہ منچ پہ گئے تھے، یہ لوگ تو 2 وقت کی روٹی، وہ بھی حلال روٹی کمانے کے لیے وہاں پہ گئے تھے. تو 10 11 12 بجے کی رات کے اندر ان لوگوں کا قصور کیا تھا کہ جو لوگوں کو حیوان کی طرح، حیوان کو لوگ ایسے ذبح نہیں کرتے جن ان لوگوں نے ہزارہ لوگوں کو ایسے کیا ہے. ہمارا گناہ ہمیں بتا کر کے ہمیں ذبح کرے یا ہمیں مار دیا جائے نا. یہ پہلی واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں. ہم اس سردی میں ہم سب ماں بہن بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم شوق سے نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں پہ پارٹی بھی نہیں چل رہا ہے. یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنی درد کو لے کر، اپنی شہیدوں کو لے کر یہاں پہ بیٹھے ہیں نا. تو عمران خان صاحب، آپ کیا ریاست مدینہ کا ہے؟ یہ ریاست مدینہ ہے؟ یہ کس طرح کی ریاست ہے؟ یا صرف ہمارے ہزارہ لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کچھ ایسا مطالبہ ہے جو آپ کرنا چاہیں آن ایئر؟ مطالبہ یہ ہے کہ یہ قاتل جو بھی ہے، یہ پھانسی دے، اس کو ذبح کرے، جو بھی کرے، قاتل کو گرفتار کرے. ہم کب تک ایسے بنا وجہ بے گناہ لوگوں کو ایسے مارے جائیں گے؟ ہم لوگوں کو انسانیت کے طور پر کیا جینے کا حق نہیں ہے پاکستان میں؟ انسانیت کے طور پر شیعہ ہزارہ کو چھوڑو، ہم انسان نہیں ہے اس ملک میں؟ ہمیں جینے کا حق کیوں نہیں ہے؟ عمران خان صاحب، جام کمال خان صاحب، ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں دے رہے انسانیت کے طور پر؟ ہم قوم ہے، اس ملک کے لیے ہم شہید دے چکے ہیں. ہم بھی پاکستانی ہے، ہم بھی انسان ہے. ہمیں کیوں سیکیورٹی نہیں دے رہے؟ ہمارا تحفظ کیوں نہیں لے رہے آپ لوگ؟ ہمیں بار بار ایسے واقعات ہو رہے ہیں، آپ لوگ آ کے جھوٹی بیانات، ہم لوگوں کو جھوٹی تسلی دے کر پھر چلے جاتے ہو. اس سے ہمارا درد کم نہیں ہوں گے. ہمیں ہمدردی نہیں چاہیے، ہمیں تحفظ چاہیے، ہمیں جینے کا حق چاہیے، جو ہمیں آپ عمران خان وزیر صاحب، آپ سے ہم چاہتے ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں. بشیرہ بی بی، آپ کا بہت شکریہ، سوال کا جواب دے. آپ ہم شامل ہوئیں. اور یہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدور تھے، تو ان کے ساتھ جس نے یہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، وہ اللہ کو بھی جواب دے گا اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جواب دینا پڑے گا. ملکہ، پہلے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اسامہ والے واقعے سے، پھر ہم مچھ والی طرف بھی آتے ہیں. جی بالکل ندیم صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسامہ کا جو سانحہ ہے، اس سے پوری قوم جو ہے
آئی تھنک اشپار ہے، دکھ کا شکار ہے، اور ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. اور اسامہ کی والدہ جو ہیں، ہم خود سب صاحب اولاد ہیں، ان کو کوئی بھی چیز ہم کہیں تو ان کو اس سے ان کی تکلیف کم نہیں ہوگی. لیکن حکومتی نمائندہ ہونے کے بہاف پہ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پہ حکومت کے دیگر وزراء گئے ہیں، ان کے والدین سے اظہار افسوس کیا، ان کو یقین دلایا ہے کہ انصاف کا جو ان کا سفر ہے اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جو اہلکار تھے اس واقعے میں ملوث، ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے. وزیر داخلہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں. سنگین ان کے اوپر دفعات لگا دی گئی ہیں، اور ان کے اندر سزائے موت بھی شامل ہے ان دفعات کے اندر. تو انشاءاللہ ہم ان کا بیٹا تو ان کو واپس لا کر نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے. ویسے ایسے واقعات کے بعد ان کو تسلی دینے کی بجائے اور مذمت کرنے کی بجائے اس ماں کے سامنے آپ کو ہاتھ جوڑ کے حکومت کے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے. بہت بڑا. جی دیکھیں، حکومتی بہت بڑا ثانیہ ہے، ہم تو اس کا اعتراف کریں. فلشا آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، میری تو اپنی ذرا جذباتی طبیعت ہو گئی تھی، کیونکہ میں امیجن کر سکتی ہوں کہ ایک جوان بچہ 22 سال کا، شاید ابھی 23 کا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ تو خیر ایک ثانیہ کیا، ایک ہائی ہینڈڈنس ہے جو اس وقت اداروں میں ایک پھیلی ہوئی ہے. مجموعی طور پر اس ملک میں جو زہر آلودگی کی فضا ہے وہ اداروں کے اندر بھی. اب آپ میری اگر سچ سننا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ صرف یہاں کا واقعہ نہیں. جس وقت آپ بے گناہوں کے، ابھی آپ مچ کا ذکر کرے تھے، اس میں کوئی بھی انوالوڈ ہے، کوئی کہتا ہے داعش ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اور ہے، جو بھی انوالوڈ ہے، جس وقت وہ ان کے گلے کاٹے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے وزیر داخلہ صاحب سیاسی بیان بازی کرے تھے. اس میں اگر میں کچھ جھوٹ بولوں تو آپ مجھے بتائیں. اس کے بعد اسامہ کو جس وقت گولیوں سے بھونا جا رہا تھا ریاست مدینہ کے دارالحکومت میں، تو وزیر داخلہ جو ہیں تب بھی بے خبر تھے. سپریم کورٹ نے انہی کو کہا کہ آپ کے دورے وزارت میں کئی لوگ مر گئے، 100 سے اوپر تو صرف جل کے سوختہ لاشیں، جو جل کے زندہ جو شہید ہوئے تھے وہ تھے، اور باقی حساب لگائیں جتنے ان کے دور میں حادثے ہوئے تو کئی جو ہے وہ جا پہنچتی ہے تعداد کہاں کی کہاں. لیکن ان کو کہا بھی کیا استعفیٰ دیں. ان کو استعفیٰ انہوں نے دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن حکومت نے مناسب سمجھا کہ 22 کروڑ کیا اس میں کوئی سزا و جزا کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ کوئی 10-11 لوگوں کو مچ میں شہید کر دیا، اس بچے کو یہاں مار دیا، کوئی 2-4-5 لوگوں کو تو پکڑ کے اندر بند کریں؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان شاید واپس دبئی سے تشریف لے آئے یا نہیں لے کے آئے؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں بالکل آپ پتہ کر لیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کہاں ہیں، کیسے سوتے ہوں گے. مطلب دبئی میں اچھی نیند آتی ہوگی انہیں کہ 11 غریب. آپ کوئلے کے کان میں کون کام کرتا ہے؟ غریب ترین طبقہ. اور یہ وہ ہیں جو شاید میرے خیال میں کوئٹہ تک کی بھی نہ جیب میں رسائی رکھتے ہوں، کرایہ رکھتے ہوں. اس وقت بات یہ ہے، وہ اس کے علاوہ ان دونوں کو آپ الگ کریں، نیب پہ آ جائیں. وہ جو 22 گریڈ کا افسر ہے، خرم ہمایوں نام تھے ان کا، جنہوں نے سر میں گولی ماری ہے کچھ دن پہلے. کیوں ماری؟ کیا کچھ ثابت ہو گیا تھا ان پر؟ ان کو ہراساں کیا گیا. انہوں نے اپنی عزت نیلام ہونے سے بہتر سمجھا سر میں گولی مار لیں. اس وقت پہلے اسامہ والے واقعے کے اوپر آپ سے وضاحت لے لیں، اس کے بعد مچ کے واقعے پہ میں حکومتی موقف میں مچ والے واقعے پہ واپس اور اس وقت نیب کے چیئرمین خواجہ آصف کو اسامہ والے واقعے پہ چاہوں گا کہ آپ بھی رائے دیں، کیونکہ یہ ایسا ہی واقعہ نہیں ہے کہ جس سے ہم نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں. بہت شکریہ ندیم صاحب. میں اس ماں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. میرا اپنا 21 سال کا بیٹا ہے، اور یقین مانیے جب میں نے اس بچے کی تصویر دیکھی میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، پروردگار سب ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رکھ، سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھ. میں اس ماں کا درد محسوس کر سکتی ہوں. میرا 21 سال کا بیٹا ہے. یقین مانیے جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا ہے نا، ویسے ویسے ماں کی امیدیں، ماں کی خواہشات اس کے ساتھ جوان ہوتی ہیں. اور میں سلام کرتی ہوں اس ماں کو کہ وہ بہت حوصلے میں ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگ رہی ہیں جرأت کے ساتھ، اور یہ ان کا حق ہے. میں اس کے اوپر سیاسی بیان بازی نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ سوالات تو میں آج پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں پوچھ رہی، میں ایک ماں ہونے کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے اس ملک میں کس کو ملا ہے انصاف آج تک؟ کیا ثانیہ ساہیوال کے وہ بچے جو اب اس ٹراما کے ساتھ پل رہے ہیں ان کو مل گیا انصاف؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف مل گیا؟ اس وقت تو عمران خان صاحب ان کی لاشیں لے کے پھر رہے تھے نا، اور اپنی جو ہے وہ سیاست چمکا رہے تھے. ان کو انصاف مل گیا؟
وہ ایک رینجرز نے مارا تھا ایک بچہ, آپ کو یاد ہوگا, کراچی کے اندر, اس کو انصاف مل گیا. کہاں ملتا ہے انصاف؟ وہ جن کے چلے جاتے ہیں صرف ان کی تکلیف رہ جاتی ہے. میرے لیے آج بہت تکلیف کا دن تھا. میں آج کوئی ٹاک شو کرنا نہیں چاہ رہی تھی. آج میرے والد صاحب کی سالگرہ ہے, اور میں پہلے ایک بہت ٹراما میں تھی, لیکن جب مجھے بتایا کہ ہم نے اس ایشو پہ بات کرنی ہے, میں سیاسی بات آج نہیں کر پاؤں گی, مجھ سے نہیں ہوگی, لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میرے گھر میں بیٹا ہے وہ بھی اسلام آباد میں پڑھتا ہے ملک صاحب, یقین مانیے اس کو مجھے پرسوں اسلام آباد بھیجنا ہے, اور میرا دل یوں لرز رہا ہے کہ اس کو اکیلے بھیجوں گی, اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے, ورنہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے کسی کا بچہ محفوظ نہیں ہے اور نہ کسی کو انصاف ملتا ہے. مجھے یہ بتائیے وزیر اعظم کہاں ہے؟ ثانیہ ساہیوال والوں کو بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان سے تعزیت ہوئی, کیوں نہیں گئی عمران خان صاحب اس اسامہ بچے کو جو ان کا پی ٹی آئی کا ورکر بھی تھا اس سے تعزیت کرنے کے لیے, اس کی ماں کے کیوں نہیں گئے؟ ان کو نہیں جانا چاہیے. پی آئی اے میں لوگ مر گئے, کریش ہو گیا. آج تک اس ملک میں جتنی انہونیاں ہوئی ہیں کہیں کسی وزیر اعظم نے کسی کے ساتھ تعزیت کی ہے؟ کسی کے غم میں شریک ہوئے؟ مجھے یہ سمجھائیے کہ کون ہے والی وارث ہمارا؟ خدا کے علاوہ ہمارا نیچے کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس ملک کا وزیر اعظم پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے, وزیر داخلہ جو ہے اس کی اپنی مصروفیات ہے, وہ کہاں ہوتا ہے. اس مدینہ کی ریاست کا نام لینا چھوڑ دو, بخش دو ہمیں. مدینہ کی ریاست یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جوان بچے مارے جائیں, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ انصاف کسی کو نہ اس ملک میں ملے, اور وزیر اعظم چین لکھتا ہے وہ زلفی بخاری کو بھیج دیا, میں نے فلانے کو بھیج دیا. بڑا احسان کیا بھائی, مت بھیجو. کسی کے جانے سے اس ماں کا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں نہیں ہو سکتا. میں ایک بریک مجھے لینی ہے عظمیٰ بی بی, میں بریک لے لوں, لیکن آپ نے عمران خان کو بھیجنے کی بات کی, میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں, اور آن ایئر مریم نواز سے اور مولانا فضل الرحمان سے کہتا ہوں اس اسامہ کے گھر بھی جائیں, ان سے تعزیت بھی کریں, ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں, آواز اٹھائیں انصاف کے لیے, اور مچھ والوں کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہوں. مریم بھی جائیں اور مولانا فضل الرحمان بھی جائیں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, کوئی احسان نہیں ہوگا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ملکہ, یہ جو واقعہ بلوچستان کے اندر ہوتا ہے اور یہ پچھلے چند سالوں کا تسلسل ہے, پہلی دفعہ نہیں ہوا. شاید اس کا آغاز ہمیں اپنے ہاؤس ان آرڈر کر کے بھی کرنا چاہیے. کچھ اداروں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کریں جن کے ہوتے ہوئے یہ لوگ وہاں موجود تھے اور آ کے یہ واقعہ کر کے چلے گئے. لیکن ندیم صاحب, آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ طویل عرصے سے ہیں. ہم جانتے ہیں, وزیر خارجہ اس پہ وضاحت پیش کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک پورا پروپیگنڈا بھارت نے EU ڈس انفو لیب کے تھرو جو انہوں نے ریویل کیا, بہت ہی طویل پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا, اور جو انکشاف ہوا چیزوں کا وہ بڑا سنگین تھا. اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ کیا دیکھتے ہیں, اور آپ مجھے تھوڑا وقت دے گا اس بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف عوامی منصب چاہنے والے جاتے ہیں, جلسوں سے خطاب کرتے ہیں, اور وہ فوج جو بلوچستان کے اندر ہماری جانوں کا دفاع کر رہے ہیں, اپنے ملک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اسی فوج کو نشانہ بناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک منتخب وزیر اعظم کی پشت پناہی نہیں چھوڑیں گے, مطلب آپ ان کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے, فوج کا کیا رول ہے؟ ایک آئینی ادارہ ہے, منتخب وزیر اعظم کو سپورٹ کرنا فوج کا آئینی رول ہے. وہ انہیں کہتے ہیں آپ میرا سوال اس سے مختلف ہے, آئین توڑیے, وزیر اعظم کو مستعفی کیجیے. دوسری طرف مریم نواز کیا کہتی ہیں کہ سن لیجیے, سیاسی بحث کریے گا, لیکن اس سے کنیکٹڈ ہے ندیم صاحب, یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. جب APS کا اٹیک ہوتا ہے, نہیں ایک منٹ, میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. جب APS جیسا اٹیک ہوتا ہے, یا وہاں پر کوئٹہ کے اندر یا کسی اور بلوچستان کے علاقے میں اندر ہزارہ کمیونٹی کے 10 12 15 لوگ مار دیے جاتے ہیں, بسوں سے اتارتے ہیں, شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں, پنجابی ہے اس کو مار دو, یہ ہزارہ ہے اس کو مار دو. کسی کی اکاؤنٹیبلٹی وہاں لا انفورسمنٹ میں بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سارے اداروں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, لیکن ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں موجود ہے ایلیمنٹ وہاں پہ. انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں بدامنی پھیلا رہا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف دشمن سے مقابلہ ہے, ایک ہی طرف اندرونی لڑائی ہے, اور دوسری طرف عوامی منصب چاہنے والے اسی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. یہ قابل مذمت ہے. آپ کے پروگرام کے توسل سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو افواج پاکستان اپنا سینہ پیش کرتے ہیں شہادت کے لیے, خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ان کو متنازع نہ بنائیے. بلوچستان کمزور ہوگا
تو پاکستان کمزور ہوگا. پاکستان کا ہر ایک حصہ, ہر ایک چپا چپا پاکستان کے بارڈرز کا دفاع افواج کر رہے ہیں. اسی افواج کو کہتے ہیں کہ تمہاری طرف رخ کریں گے, اس افواج کو کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کو تمہارے خلاف کھڑا کریں گے. یہ ہے ان کا عوامی منصب چاہنے والوں کا طرز سیاست. مذمت کرتے ہیں. اسی لیے بلوچستان کے اندر جو دشمن ہے, ایک بات سے آپ کی کافی اختلاف ہے. جی بالکل, نہ ہماری فوج کمزور ہے, نہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے کمزور بالکل بھی نہیں وہ ہے. تگڑے ہیں, کمزور کرنے کی وہ کوشش کر تگڑے رہے ہیں. آپ لوگوں کو فوکس کرنا پڑے گا کہ اس ایلیمنٹ کو اس سرزمین سے مکانا ہے. آپ لوگوں کو بھی اور ان کو بھی مل کے ختم کرنا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ تو مشاورت سے عوامی نمائندوں کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے. لیکن افسوسناک ہے کہ جب بولتے ہیں آئینی اداروں کے خلاف بولتے ہیں, جب بولتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کیوں ہوتا ہے. کچھ معاملے ایسے ہیں ندیم, آپ کو میں بے وقوف نہیں بنا سکتی ہیں بیٹھ کے. آپ یہاں سالوں سے بیٹھے ہیں, بہت سی چیزیں آپ نے ایسی ڈسکس کی, ہماری حکومتوں میں بھی, نون میں بھی. افواج پاکستان کے خلاف اگر بولنے پہ مقدمہ بننا چاہیے تو عمران خان پہ سب سے پہلے, جس نے جا کر ہندوستان کی سرزمین پر بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کی. اس کی کلپس میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, ذرا چلا کے دکھا دیں جو وہ بولتے رہے ہیں. لہٰذا یہ دوسری بات کہ افواج پاکستان نہ اتنی کمزور ہیں کہ انہیں دفاع کے لیے حکومت ہماری یا کسی کی بھی ضرورت ہو. اگر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ان کے پاس ایک بہت اچھا اپنا میکینزم ہے کہ وہ اپنے خلاف جو ہے دفاع بھی کر سکتے ہیں. اور تمام پاکستان کو پتہ ہے, اور صرف یہ ایک پیٹریوٹک پارٹی پی ٹی آئی اس ملک میں نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ آپ اس کو جو ہے نا فوج کمزور ہے, نہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے کمزور ہیں. اگر کوئی دشمن بھی آئے گا تو اس سے بھی نپٹیں گے, لیکن اس ایشو کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. دیکھیں میری بات ایک منٹ, ساہیوال کی باقی سے لے لیجئے, پھر آپ آ جائیں جو ریلوے میں لوگ مرے, پھر لاہور کی سڑکوں پہ اس کسان کو یاد ہے تیزابی پانی مار کے مارا, وہ بھی ان کی حکومت نے. پھر اب آپ دیکھیے اس کے بعد آپ آ جائیے وہ جو پشاور میں لوگ سانسوں کے جن کی چھینی, وہ ادھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ چلے وہ تو کوئی ایسا لا انفورسمنٹ نہیں ہے نا, ہولی کا جہاں جی وہ کچھ پتا چلا کون ہے, کون اس کا پیچھے تھا, وہ برکی صاحب کہاں ہیں, کسی نے کچھ پوچھا؟ اب آپ آگے آ جائیں. اس ملک میں یہ اسامہ سے لے کر وہ جو بیچارہ 22 گریڈ کا افسر, پتہ نہیں 30 سال لگتے ہیں اس مقام پہ پہنچتے ہوئے کسی افسر کو, جس نے سر میں گولی ماری. آپ اس کی ڈیسپریشن کا اندازہ کیجئے. وہ تمام چیزیں جو ہیں اگر کچھ جاری ہے تو موت کا رقص جاری ہے. ہماری جد و جہد اپنی جگہ ہے, ہم مطلب کامیاب ہوں یا نہ ہوں. میں تو یہاں کہوں گی منصف اعلیٰ پاکستان جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ سے انصاف مانگتی ہیں ان تمام لوگوں کی روحیں, مچھ والوں کی روحیں, یہ ساہیوال والوں کی روحیں, یہ جو خرم ہمایوں صاحب گئے ہیں ان کی روح, یہ جو بچہ گیا ہے اس کی روح. آپ یہ موت اور خون کا کھیل بند کریں, ان اداروں کو لگام ڈالیں. ان کو کیوں اتنا زہر آلود کر دیا گیا ہے کہ یہ وہی عمران خان تھے جو کہتے تھے میں ہاتھوں سے پھانسی دوں گا پولیس کو. بھول گئے ہیں میں اور آپ. ویسے اس واقعے مچھ والے واقعے کے اوپر اس کو ریاست مدینہ کہنا توہین ہے. شاید بہت ہی مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کے اوپر سو موٹو لیں. سارا دن سرکاری بھونپو بولتے ہیں. آپ ایمان سے بتائیں کتنی دفعہ رکنا چاہیے, یہ رک نہیں رہا. نہیں ایک آپ اپنے ایمان سے بتائیں, سارا دن ان کے معاونین اور وزیر بولتے ہیں کتنی دفعہ اپنی وزارتوں پہ اور اپنے کرتوتوں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا. دیکھیں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کر رہے, دونوں ایشوز پہ سیاست ہو رہی ہے آپ کے ٹاک شو کے اندر. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس کی بات کریں. وزیر اعظم نے آ کر اداروں کو آزاد کیا ہے, وزیر اعظم نے انصاف کی ایک نئی بنیاد رکھی ہے. ہم اصلاحات کریں. آپ کون سے اداروں کی بات کرتی ہیں؟ جب ہم حکومت میں آئے تو کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو خسارے میں نہیں تھا. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے لاہور اور سندھ کے اندر ہمیں ایک غیر سیاسی پولیس فورس دی. عابد باکسر کون تھا؟ راؤ انوار کون تھا؟ ایسے کون سے پولیس آفیسرز تھے جو بااختیار تھے, جو اپنے پاورز کا مس یوز نہیں, سن لیجئے, پیپلز پارٹی والوں کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے راؤ انوار کو پالا ہوا تھا. میں کمپلیٹ کر لوں. آپ وزیر اعظم پہ تنقید ہو رہی ہے تو مجھے کمپلیٹ کرنے کا موقع دیجیے. دیکھیں یہ دونوں کہہ رہی ہیں آپ ایک ماڈل ٹاؤن کے اندر سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہتے لوگوں کے اوپر ماڈل ٹاؤن میں آپ نے کیا کیا 2.5 سال؟ کیا ہوا آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں, کیس چل رہا ہے, کیس زیر التوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. دیکھیں نہیں, لیکن اداروں کو آزاد کیا. کوئی پاکستان کی ایسا ادارہ تھا جو ان کی دور حکومت میں آزاد تھا؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایسی پولیس فورس ساہیوال کا انصاف کر دیا آپ نے؟ ہم کرنا چاہتے ہیں. سارے کیسز کے اندر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. نہیں یہ بالکل نہیں چاہتے تھے, اور نہ انہوں نے کسی کیس کو پائے تک نہیں پہنچایا. لاسٹ بات ندیم صاحب دیکھیں, عظمیٰ بی بی کی باری ہے. جو عظمیٰ بی بی ہمیں
اس بحث میں نا موقع مل جاتا ہے کہ ہم آنکھیں چرا کے نا رسپانسبلٹی فکس نہ کسی پہ کریں اور آگے نکل جائیں. وہ بھی چور آپ نے بھی کیا تھا, ہم نے بھی کیا تھا, 1947 میں بھی ہوا تھا, 50 میں بھی ہوا تھا. رسپانسبلٹی فکس کریں, خدا کا نام ہے. یہ بچے ہمارے ہیں, ان کو مرنے کے لیے سڑکوں پہ نہ چھوڑیں اس طرح. عظمیٰ بی بی. ندیم صاحب, میں تو ویسے آج عجیب سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, لیکن مجھے بہت افسوس ہوا جتنی گھن گھرج اور جتنی تکلیف میں نے ملائکہ کے جو تقریر میں سنی ہے, سیاسی تقریر میں, وہ فوج کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے, انہیں بڑا درد اٹھ رہا ہے کہ ان کے اوپر بڑا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ تکلیف اسامہ کے لیے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں نہیں تھی. یہ تکلیف اس مچ کے ہزارہ برادری کے ساتھ نہیں تھی. اب ہزارہ کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق ہے, میں اس مسلک سے بلونگ کرتی ہوں, ان کی تکلیف بھی میں محسوس کر رہی ہوں کہ آج, اور مجھے بہت تکلیف ہے, میرا دل کٹ گیا. پتہ نہیں یہ حکومت میں جا کے انسان اتنا بے حس کیسے ہو جاتا ہے. 6 بہنیں ہیں, ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا ہے, اور وہ بہنیں جو ہیں وہ آج اپنے بھائی کی, اپنے باپ کی لاشیں وہ کہہ رہی ہیں ہم خود اٹھائیں گے, ہم جنازے ان کے آج خود لے کے جائیں گے. اس سے بڑا کوئی مقام مجھے یہ بتائیے. مولانا فضل الرحمان کی تقریر کل ہوئی ہے نا, کیا یہ ہزارہ والوں کے ساتھ واقعات کل سے ہو رہے ہیں؟ یہ واقعات بہت عرصے سے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ایکچولی کس کی حکومت ہوتی ہے آپ کو نہیں معلوم؟ ویسے تو ہم نمبر 1 جو ہے وہ چیز ہے, ہم مضبوط بھی بہت ہیں, ہم سب کچھ بھی بہت ہیں. ہمارے ناک کے نیچے سے ایک برادری کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کی نسلیں ختم کی جا رہی ہیں, لیکن ہمارے سر پہ جوں نہیں رینگتی. اور ہم نہیں پوچھ سکتے, ہم نہیں کر سکتے کہ بلوچستان جو بقول ان کے, جس میں یقیناً حقیقت بھی ہے کہ یقیناً وہاں پر کچھ جو انڈیا اور باقی جو ممالک ہیں ان کا انفلوئنس بھی موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہاں پر جو بیسک ایڈمنسٹریشن ہے اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تمام وہاں موجود ہے اور ان کا فوکس ہوتا ہے بلوچستان کے اوپر؟ تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کس سے پوچھوں؟ یہ ہمارے دور حکومت میں بھی ہو رہا تھا, ہم بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ حکومتوں سے اوپر کی چیز ہے. پھر جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو وہاں پر بیسکلی حکومت کر رہے ہیں, پھر ان سے سوال ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہزارہ, آپ کو وہ وقت وہ بھی یاد ہوگا نا آپ کو, جو ہے ایران جا رہی تھی ایک بس, اس میں سے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر جو ہزارہ کے لوگ تھے ان کو نیچے اتار کے مارا گیا. مطلب آپ جب یہ کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کہیں ہمیں سیاسی معاملات پہ اعتراض ہے, وہ ہم اٹھاتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کوئی انتظامی نااہلی ہے, اگر وہاں پر بلوچستان میں اتنا کچھ دینے کے باوجود اور اتنے سب لوگوں کے وہاں ہونے کے باوجود آپ کی ناک کے نیچے یہ ہوتا ہے, تو پھر کس سے پوچھیں؟ پھر آپ پوچھیں گے, آپ کہیں گے آپ وطن دشمنی کر رہے ہیں. اگر آپ سے پوچھیں سیاسی معاملات پہ, آپ کہتے ہیں وطن دشمنی ہے. اب ہم پوچھیں کہ ہزارہ برادری جو ہے وہ انسیف کیوں ہے, آپ کہیں گے وطن دشمنی ہے. اگر ہم پوچھیں دہشت گردی بڑھ گئی ہے, آپ کہیں گے وطن دشمنی ہے. ویسے تو بھائی اپنے ہم تو لوگوں وطن کے دشمن تحفظ ہیں کی کیونکہ آواز ہم مر رہے اٹھانے ہیں, کی جو ہم ہمت مر نہیں رہے ہیں. رکھتا, جس کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ اپنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھا سکے, اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا وطن دشمن کوئی نہیں ہے. وطن کی محبت کا اولین ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ہم وطن ہیں وہ مر رہے ہیں, مظلوم ہیں, تو ان کے لیے آواز اٹھائیں, چاہے خود سینے پہ گولی کھانی پڑے. بالکل, جو نہیں ان اٹھاتا کی وہ وطن نسلیں دوست ختم نہیں ہو رہی ہیں ملک صاحب, وہ ختم ہو رہے ہیں. ملکہ اس کا حل چاہیے. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ آنکھیں چرا کے ہم نکل جائیں, نہیں آنکھیں ندیم صاحب بند کر لیں بالکل گے, نہیں. ٹھیک ہے پہلے بھی ہوا تھا 4 واقعات 10 واقعات ہوئے ہیں, ایک دفعہ اور ہو گیا, کہہ کے ندیم چلے جائیں صاحب آگے. کوئی بھی آنکھیں نہیں چرا رہا. انڈیا دیکھیے ہمارا دشمن ہے, وہاں کر رہا ہے, انڈیا وہاں گھسنے کا موقع ملا ہے, ندیم تو اس کے صاحب, اوپر بھی تو ہمیں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ندیم صاحب بالکل پاکستان کا ہر ادارہ, پاکستان کی افواج, پاکستان کی فرنٹیئر کنسیبلری, جتنے بھی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں بلوچستان میں, سب ایک ہی چیز کے لیے کوشاں ہیں کہ ملک محفوظ رہے. ہر شہری بلوچستان کے اندر, ہر شہری محفوظ اس رہے. علاقے میں فرنٹیئر کور ہے, دیکھیں بالکل, اور وہ کوشاں ہیں. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس شو کے اندر بیٹھ کے, اور میں کسی عوامی نمائندے کو یہ اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کہے کہ آپ کی افواج اور آپ کی ایف سی کی فورسز بلوچستان کے اندر جانوں کا نذرانہ پیش کر کر اپنے سٹیزنز کا, اپنے شہریوں کا دفاع نہیں کر رہے. 7 افواج پاکستان کے جو سولجرز ہیں, ان کی پچھلے ہفتے شہادت قبول کی انہوں نے. کیوں کی؟ پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے. وہ تو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اور بالکل, اور وہ ہمارے بیٹے ہیں اس قوم کے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, لیکن ایسا واقعہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہی کرتے ہیں ندیم صاحب, لیکن بلوچستان کی سچویشن آپ جانتے ہیں, آپ ایک سینئر صحافی ہیں, کتنی کمپلیکس ہے.
کوئی بھی جان بوجھ کر اس کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کے لیے جواب دیں ادارے، جواب دے رہے ہیں، لیکن آپ بھی اداروں کو متنازع بنانے کا پروسیس چھوڑ دیں۔ وہ کام کر رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ ہمارا تو یہ سوال ہے۔ وزیر داخلہ کو پتہ ہے، کل کہہ رہے تھے کسی شو میں، پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو ہے وہ دہشت گرد آئے ہیں، ریڈ الرٹ ہے، ادھر ہے ادھر، ان کو یہ پتہ نہیں ہے بلوچستان اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ جہاں ان کی نظر ہونی چاہیے وہاں ان کی نظر نہیں ہے کہ 11 لوگوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ یہ فوج جو کری ہے وہ کریڈٹ آپ کا نہیں ہے، جو فوج کری ہے وہ فوج اپنا کام کر رہی ہے، جو شہادتیں دے رہی ہے۔ آپ بھی آئیں نا آگے، آپ سیاسی شہادتوں دیں۔ آپ کو یاد ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ایسے ہی واقعہ ہوا تھا، ہم نے اپنی حکومت کے خلاف گورنر رول لگا دیا تھا، سیک کر دیا تھا وزیر اعلیٰ کو، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ایک حد کے بعد یہ واقعات نہیں رک، وزیر اعظم خود گئے، راجہ پرویز اشرف صاحب، ہمارے تمام وفاقی وزراء ان کے ساتھ بیٹھے رہے، لیکن کوئی ول تو دکھانی پڑتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان دبئی میں کر کیا رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ اتنی کلبھوشن ادھر ہی سے پکڑا گیا اس علاقے سے، آپ لوگوں نے اس کا ایک بڑا کیس بنایا کہ میاں صاحب کے منہ سے نہیں نکلتا نام، آج آپ خود اس کے وکیل بن گئے۔ بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاسٹ سیگمنٹ ہے، میں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ سے دوبارہ استدعا کروں گا بشمول پرائم منسٹر کے، مچھ والوں کے ساتھ بیٹھیں، مریم نواز، فضل الرحمان، جتنے مرضی دھرنے دینے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، جتنا مرضی تقریر کریں، لیکن ستی کے ساتھ جائیں، اسامہ ستی کے گھر جائیں، مچھ میں جائیں، مچھ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، انصاف مانگیں۔ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کا کام ہے۔ ملکہ، یہ اس وقت یونٹی بھی چاہیے اور حل بھی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہیے۔ جی دیکھیں ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ہم تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ عوامی نمائندے اور عوامی منصب چاہنے والے اپنی ذاتیات سے بڑھ کر آگے نکلیں۔ آپ کا سیاست کا دائرہ جب تک احتساب کے ارد گرد گھومتا رہے گا، آپ ملک کے جو بڑے مسائل ہیں اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ ہم ان کو بارہا نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ساری سیاست ہے اس کا رخ ایک ہی ہے۔ ان کے جلسوں کے اندر بھی وہی ڈسکشن ہے، نہ یہ افواج پاکستان کی شہادت کی مذمت کرتے ہیں، نہ کسی بڑے سانحے کے اوپر بات کرتے ہیں، صرف اس چیز پہ بات کرتے ہیں، صرف ایک ہی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ہے احتساب، این آر او کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کے علاوہ کیا بات ہے؟ ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اداروں کی بات کی، آپ نے کہا کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، پاکستان کی پولیس فورس، پاکستان کے جتنے ادارے ہیں۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، نیب 2017-18 میں نیب نے صرف 10 ارب کی ریکوری کی۔ اگر آپ تعریف نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے۔ نہیں بالکل ایک بڑا اہم ادارہ ہے، ایک بڑا آپ کی نیب نے پہنچایا ہے، سچ بولنا یہ آپ کا ویو ہوگا، کسی اور یہ آپ کا ویو ہوگا۔ یہ نیب ایک بہت اہم ادارہ ہے کیونکہ کرپشن کے کینسر کا دفاع ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کر رہا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ادارے نے خیال میں اس سے کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ آپ کے دور میں کرپشن نہیں ریکوریز ہوئی ہیں، 350 ارب سے زیادہ ریکوری نیب نے کی، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے 200 ارب سے زیادہ ریکوری کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ادارے جو ہیں ان کے اوپر سیاسی دباؤ ختم ہو گیا جو ان کے دور حکومت میں ختم نہیں ہوا تھا۔ پہلے یہ کہ ہم اپنے ملک کے ہر فوجی کی شہادت پر بھی اتنے ہی غمزدہ ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے فوجی ہیں، بیٹے ہیں اور ہمارے، کبھی نہیں کہہ اس قوم کے سکتی بیٹے کہ ہم افسردہ نہیں ہوتے۔ اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے مت دیں۔ ہم کو اسرائیل کے باشندے نہیں ہیں، وہاں سے فنڈنگ نہیں پکڑتے رہے کہ ہمیں پاکستانی فوجیوں کا درد نہیں ہے۔ یہ بہت غلط روش ہے جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ اس قوم کے بیٹے ہیں وہ، اس پہ دو رائے نہیں ہو سب کے بیٹے سکتی۔ ہیں۔ ہم آج اگر ہیں تو اس لیے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے سرحدوں پہ۔ ہم آپ کی بات کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہر بات کے جواب میں کہتے ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ شہادتیں دے رہے ہیں، آپ تو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو کچھ کریں۔ آپ کے تو لیڈر اوپر بیٹھے رہے، جب یہاں لاک ڈاؤن تھا آپ کے کارکن مار کھاتے رہے، آپ کے لیڈر اوپر بیٹھے رہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اب یہ الزام بھی ہم پہ لگائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ وہ ہمیں ان کا دکھ درد نہیں ہے، سارا دکھ درد پی ٹی آئی کے دل میں سمایا ہوا ہے، جس نے ہر موقع پہ کرونا کی وبا میں ان کے لیڈر کیا کر رہے تھے؟ کرونا کی وبا میں امریکہ میں زرداری صاحب اپنے گھر میں کی اور عوام الناس کو بلایا ہوا تھا جلسوں کے اندر۔ امریکہ میں کی، بھارت میں کی، کیا نہیں کہا کہ 20,000 لوگ جمع ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کس فوج کے بارے میں کہا تھا؟ بھارت کی فوج کے بارے میں کہا تھا؟ بالکل بھی وزیر اعظم نے کبھی پاکستان کی افواج کے خلاف منظم تحریک نہیں چلائی۔ دو ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، نیب ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، پارلیمان، ہر ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے نام لیے، انہوں نے کس فوجی ادارے کے افسران کا نام نہیں لیا کیونکہ عظمیٰ بی بی سے پوچھتے ہیں، عظمیٰ بی بی کیا آپ تجویز کریں گے اپنی لیڈرشپ کو کہ وہ جائیں اسامہ کے گھر بھی جائیں اور مچھ میں جا کے ان کے ساتھ بھی مریم کھڑی ہوں اور اسامہ کے ساتھ جائیں اور اس کی ماں کے ساتھ بھی بیٹھیں؟
دیکھیں ملک صاحب، ہماری تو یہ معاشرتی روایات بھی ہیں کہ کسی کے گھر اگر کوئی تعزیت کی جانے کے لیے ایک روایت موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اس نقلی جو مدینہ ریاست کے جو والی ہیں ان کو تو یہ رواج بھی نہیں. وہ اپنے رشتہ داروں سے بھائی افسوس نہیں کرتے، وہ کسی سے افسوس کیا کریں گے. میں نے تو آپ سے پوچھا نا، ایک بڑا سانیہ ہوا تھا نا جب پلین کریش ہوا تھا عید سے ایک روز پہلے، ساری قوم نے عید جو ہے تکلیف میں منائی تھی. ہمارے وزیر اعظم صاحب نتھیا گلی میں تھے اس وقت. میں آج سیاسی باتیں مجھ سے نہیں ہو پا رہی، میں نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے آج یہ جو گھن گرج ہے نا ملائکہ کی، یہ صرف جو ہے وہ نیب کے لیے ہے یا وہ جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں. بی نہ کریں. مجھے یہ بتائیے کہ فوج قربانیاں دے رہی ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ اگر کوئی حوالدار بیچارہ، کوئی چھوٹا سپاہی جو ہے وہ روز مر رہے ہیں، آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کیا خون لگا کے شہیدوں میں نام کرانا چاہتی ہیں؟ I'm sorry، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو نیب کے ادارے کی بڑی فکر ہے، آپ کو PIA کی فکر نہیں جس کو تباہی بربادی کر دی آپ نے. آپ کو ریلوے کی فکر نہیں جس میرے کو تباہ و پاس برباد کر دیا آپ نے. ٹائم ختم ہو گیا اور میرے خود پاس عظمیٰ، آپ نے لیکن کیا مریم کو تجویز کریں گی کہ وہ جائیں دونوں سب کو جگہوں پہ؟ جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، بالکل سب کو بالکل جانا ساتھ چاہیے. رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ جائیں گی اور وہ ہمارا اگلی جو ریلی ہے وہ بھی شاید خضدار میں ہے، اور میں خود بھی ریکویسٹ کروں گی. اور وہ جانا بھی چاہتی تھی. کل بھی جب ہماری بات ہو رہی تھی تو بہت پریشان تھی، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تقریر میں اپنے عظمیٰ ذکر بخاری، بھی کیا. پلشہ خان اور بخاری، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.